بلیک کلر کے شلوار کرتے میں ملبوس شاہزین کافی دیر سے صفا کو دیکھ رہا تھا، جیسے نزاکت صاحب ہر دوسرے رشتہ دار سے ملوا رہے تھے اور وہ پورے کانفیڈنس سے سب سے مل رہی تھی۔ کیا دیکھ رہا ہے؟ شاہزیب اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ بات سن، یہ جو صفا ہے، اس نے ہاتھ کی انگلی سے صفا کی جانب اشارہ کیا۔ ہاں تو کیوں نہ ہم اس کو تنگ کریں؟ شاہزین نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، جب دیکھو ہر کسی کو چھیڑتے رہتے ہو، شاہزیب نے بیزاری سے کہا۔ تو میرا ساتھ دے رہا ہے کہ نہیں؟ شاہزین نے دو ٹوک پوچھا۔ نہیں، اس نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں ڈیڈ کو بتا دوں گا کہ کل پروفیسر غفور نے تجھے لیکچر کے دوران کلاس سے باہر نکال دیا تھا۔ وہ سکون سے کہتا ہوا آگے بڑھا۔ بتا کیا کرنا ہے؟ شاہزیب جلدی سے اس کے پیچھے آیا تو وہ مسکرا کر اس کی جانب مڑا۔ مروہ کو بابا کے ساتھ بھیج۔ صفا ایک ٹیبل پر اکیلے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ لوگوں سے مل مل کر تھک گئی تھی، اس لیے تھک کر خود یہاں بیٹھ گئی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں جوس کا گلاس اور دوسرے ہاتھ میں موبائل لیے انسٹاگرام کھولے بیٹھی تھی۔ جب ہی شاہزین اس کے پاس آیا۔ صفا؟ جی؟ اسے سر اٹھا کر حیرت سے اسے دیکھا، جو خاصا سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ شاہزیب تمہیں بلا رہا ہے، اس نے اسی سنجیدگی سے کہا۔ مجھے؟ پر کیوں؟ اس نے مزید حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی کام ہوگا شاید۔ وہ کندھے اچکاتا آگے بڑھ گیا۔ سنو، پر وہ ہے کہاں؟ اس نے شاہزین کو روکنا چاہا، پر وہ جا چکا تھا۔ پتہ نہیں کیوں بلا رہا ہے، جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شاہزیب، تم نے بلایا تھا مجھے؟ وہ کالے شلوار کرتے میں ملبوس شاہزیب کے پاس گئی۔ میں شاہزین ہوں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اوہ، مجھے لگا کہ شاہزیب ہو۔ وہ شرمندہ ہوتی واپس مڑ گئی۔ اگلے 10 منٹ تک وہ پورے حال میں شاہزیب کو ڈھونڈتی رہی، لیکن ہر مرتبہ شاہزین کے پاس پہنچ جاتی۔ آخر تھک کر وہ ایک کرسی میں بیٹھ گئی۔ حد ہو گئی، ایک تو دونوں کی شکلیں ایک جیسی، اوپر سے ڈریسنگ بھی ایک ہی جیسی کی ہوئی ہے دونوں نے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ شاہزین کون ہے اور شاہزیب کون ہے۔ خیر دفع کرو، مجھے کیا، وہ خود سے بولی۔ ارے تم کہاں تھی اتنی دیر سے؟ اس کے پاس آواز ابھری تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے کالے شلوار کرتے میں وہی کھڑا تھا۔ ابھی تو 6 مرتبہ تمہارے پاس سے گزری ہوں، اس نے چڑ کر جواب دیا۔ میرے پاس سے؟ نہیں تو، میں تو شاہزیب ہوں، اس نے حیرت سے کہا۔ تو تم کہاں تھے اتنی دیر سے؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ کیوں بلا رہے تھے مجھے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ میں نے کب بلایا تمہیں؟ اور میں کیوں بلاؤں گا تمہیں؟ اس نے حیرت سے کہا۔ پر شاہزین نے تو کہا تھا۔ اوہ، شاہزین سے یاد آیا، میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ شاہزین تمہیں بلا رہا ہے۔ اب وہ کیوں بلا رہا ہے مجھے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، وہ کندھے اچکاتا چلا گیا تو وہ اپنا فراق سنبھالتی اٹھی اور شاہزین کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس تک پہنچی۔ کیوں بلا رہے تھے مجھے؟ اس نے سخت کوفت سے پوچھا۔ میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے بلایا ہے کہ شاہزیب وہ رہا۔ اس نے انگلی سے دور کھڑے شاہزیب کی طرف اشارہ کیا۔ تو میں کیا کروں؟ تم اسے ڈھونڈ رہی تھی نا؟ وہ تمہیں اس لیے ڈھونڈ رہی تھی کیونکہ تم نے کہا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی کام ہے۔ ہاں، تو میں اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ اس نے تمہیں بلایا ہے، جاؤ جا کر پوچھو اس سے۔ اس نے کہا کہ اسے مجھ سے کوئی کام نہیں ہے اور نہ ہی اس نے مجھے بلایا تھا۔ ارے وہ بھول گیا ہوگا، تم جا کر اسے یاد دلاؤ کہ بہت ضروری کام تھا۔ اف، وہ پیر پٹکتے ہوئے شاہزیب کے پاس آئی۔ کون سا ضروری کام تھا تمہیں مجھ سے؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ میں نے کہا تو ہے کہ مجھے کوئی کام نہیں ہے تم سے، اور نہ ہی میں نے بلایا ہے تمہیں، اس نے سکون سے کہا۔ تو وہ بری طرح چڑ گئی۔ یا تو تم مجھے بیوقوف بنا رہے ہو یا پھر تمہارا وہ ہم شکل بھائی، اس نے غصے سے کہا۔ غلط، ہم دونوں ہی تمہیں بیوقوف بنا رہے ہیں، اس کے پیچھے سے دانت نکالتا ہوا شاہزین نمودار ہوا۔ تم دونوں کی اتنی ہمت! پچھلے آدھے گھنٹے سے میں ہال میں یہاں وہاں چکراتی پھر رہی ہوں اور تم دونوں مجھے تنگ کرنے کے لیے سب کہتے تھے؟ وہ صدمے سے بولی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے پاگل بنایا تھا۔ سوری صفا، میں بالکل بھی اس کا ساتھ دینا نہیں چاہ رہا تھا، بس اس کمینے نے دھمکیاں ہی اتنی دی تھیں کہ مجبور ہو گیا۔ شاہزیب نے تو فوراً ہی ہتھیار ڈالتے ہوئے معافی مانگ لی، البتہ شاہزین ابھی تک چڑھانے والی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کھڑا تھا۔ اور تم؟ اس نے اسے گھورا۔ میں بالکل بھی سوری نہیں بولوں گا، کیونکہ یہ میرا اصول ہے کہ ہر نئے ملنے والے کو میں تنگ ضرور کرتا ہوں۔ شاہزین نے ڈھٹائی سے کہا تو اسے آگ لگ گئی۔ تو پھر یاد رکھنا،
صفا بھی بدلہ لیے بغیر چھوڑتی نہیں ہے، صفا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شیور، مجھے انتظار رہے گا تمہارے بدلے کا، اس نے چڑھاتے ہوئے کہا تو ہوں کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ یہ کس مصیبت کو دعوت دے دی ہے تو نے؟ یاد نہیں بچپن میں ایک بار تو نے اس پر چوہے چھوڑ دیے تھے اور بدلے میں اس نے تم پر لال بیگ چھوڑ دیے تھے، حالانکہ تب اس کی عمر صرف 6 سال تھی۔ شاہ زیب نے اسے یاد دلایا۔ ایک تو ڈرتا بہت ہے، تب وہ بچی تھی اور اب تو اس کی یادداشت بھی کھو چکی ہے۔ یادداشت کھوئی ہے لیکن فطرت تو وہی ہے نا؟ شاہ زیب نے اسے ڈرانا چاہا لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ وہ ڈھٹائی سے مسکراتا ہی رہا۔ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تیرے پاس پہلے ہی سفید شرٹس کی بھرمار پڑی ہے اور تو پھر اسی رنگ کی شرٹ خرید رہا ہے، شاذل نے بیزاری سے شاویز کو کہا، جو اتنی دیر میں 3 شرٹ خرید چکا تھا اور تینوں ہی سفید رنگ کی تھیں۔ تو بھول گیا ہے کہ میں وکیل ہوں اور سفید کے علاوہ کوئی دوسری شرٹ نہیں پہن سکتا۔ پچھلی والی بہت سی شرٹ خراب ہو گئی ہیں، اس لیے نہیں لے رہا ہوں، شاویز نے سکون سے کہا۔ میری آج کی چھٹی کا دن تیری شاپنگ میں ہی برباد ہونے والا ہے، شاذل نے پھر بیزاری سے کہا۔ تو بھی کچھ خرید لینا اپنے لیے۔ نہ بھائی، تو اپنی شاپنگ مکمل کر لے، یہی کافی ہے۔ چل بس ہو گیا۔ شاویز نے کاؤنٹر پر سے بیگ اٹھائے اور وہ دونوں شاپ سے باہر آ گئے۔ تو سامان پکڑ، میں گاڑی نکالتا ہوں۔ پارکنگ میں آ کر شاویز نے اسے شاپنگ بیگز پکڑائے اور خود گاڑی نکالنے لگا۔ ارے ڈاکٹر شاذل، آپ یہاں؟ جانی پہچانی آواز پر اس نے گردن موڑی تو حیران رہ گیا۔ اس کے پیچھے شانزے کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں بھی شاپنگ بیگز تھے۔ اوہ ڈاکٹر شانزے، کیسی ہیں آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن شانزے کو دیکھ کر یکلک تھی اس کی ساری بیزاری اڑن چو ہو گئی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، لگتا ہے آپ بھی شاپنگ کرنے آئے ہیں۔ ویسے شاپنگ کرنا تو خواتین کا شوق ہوتا ہے، لیکن آج کل مرد بھی کہاں پیچھے رہتے ہیں، لیکن عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ شاپنگ کرتی ہیں۔ اب مجھے ہی دیکھ لیں، آئی تو تھی میں ایک سوٹ لینے، لیکن پوری مارکیٹ ہی اٹھا لی میں نے۔ وہ اپنی عادت کے مطابق پٹر پٹر شروع ہو گئی تھی، لیکن آج شاذل کو اس کی باتیں سننا برا نہیں لگ رہا تھا۔ یہ شاذل کس لڑکی کے ساتھ کھڑا ہے اور کتنا مسکرا کر بات کر رہا ہے اس سے؟ گاڑی میں بیٹھے شاویز نے حیرت سے ان دونوں کو دیکھا۔ یقین نہیں آ رہا، شاذل اور لڑکی۔ شاویز کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ اس کا سب سے شریف بھائی کسی لڑکی سے اتنا ہنس کر بات کر سکتا ہے، اور وہ دونوں باتوں میں اتنا مگن تھے کہ اسے گاڑی میں بیٹھنا ہی بھول گیا۔ اتر کر دیکھتا ہوں کہ محترمہ آخر ہیں کون؟ وکیل صاحب تفتیش کے لیے گاڑی سے اترے اور ان دونوں کے پاس گئے۔ شاذل، تجھے گھر نہیں جانا کیا؟ شاویز نے پاس آ کر اسے ٹھوکا دیا۔ ہاں جانا ہے، میں بس آ ہی رہا تھا، اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا۔ یہ محترمہ کون ہے؟ اس نے دانت نکالتے ہوئے شاذل سے پوچھا۔ یہ میری کولیگ ہیں ڈاکٹر شانزے، اور یہ میرا، شاذل دونوں کا تعارف کروا رہا تھا جب شانزے نے اس کی بات کاٹی۔ یہ آپ کے بھائی ہیں، شکل سے بالکل آپ سے ہی مل رہے ہیں۔ ویسے آپ ڈاکٹر تو نہیں ہیں نا؟ ایک بار ڈاکٹر شاذل نے مجھے بتایا تھا کہ ان کے پورے خاندان میں وہ واحد ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ ڈاکٹر کیوں نہیں بنے؟ اگر نہیں بنے تو پھر کس فیلڈ سے وابستہ ہیں؟ شاویز گھوم کر رہ گیا۔ میں ایڈوکیٹ ہوں، اس نے اپنا گھومتا سر سنبھالتے ہوئے کہا، جبکہ شاذل اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اوہ واو، اب تک کتنے کیس جیتے ہیں آپ نے؟ ہارنے والے کیسز کا اس لیے نہیں پوچھا کہ ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہوتی ہے۔ ویسے میں نے سنا ہے کہ وکیل حضرات نہ صرف بہادر ہوتے ہیں بلکہ انتہائی شاطر اور چلاک بھی ہوتے ہیں، کیا آپ بھی ہیں؟ نہیں، میں شاطر نہیں ہوں، وہ بیچارہ گڑبڑا گیا، جبکہ شاذل اپنے کہکے کا گلا گھونٹ رہا تھا۔ لو جی، پھر کس طرح کے وکیل ہوئے؟ کیونکہ مجھے تو یہ پتہ ہے کہ کوئی بھی وکیل تب تک وکیل نہیں ہو سکتا جب تک وہ شرافت نہ چھوڑ دے۔ اگر آپ شریف ہیں تو پھر آپ وکیل نہ ہوئے، اس نے مزے سے کہا تو شاویز کو لگا کہ اس کی ہمت جواب دے گئی ہے۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، ہم چلتے ہیں، شاویز تو کہہ کر فوراً گاڑی میں بیٹھ گیا، جبکہ شاذل اس سے اچھے طریقے سے معذرت کر کے گاڑی میں آیا۔ اس کے بیٹھتے ہی شاویز نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اللہ معاف کرے، کتنا بولتی ہے یہ لڑکی، پیشنٹ کیسے برداشت کرتے ہوں گے اس کو؟ شاویز کو اب تک جھجریاں آ رہی تھیں۔ تم اس سے دور رہا کرو، سمجھے؟ شاویز نے اسے تلقین کی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب حکم نہ دے مجھے۔
شویز نے چڑے ہوئے انداز میں کہا۔ کیوں نہ دوں، بڑا ہوں میں تم سے، اس نے روب جماتے ہوئے کہا۔ بس بس، صرف 11 ماہ ہی بڑے ہو، فضول میں روب مت جھاڑو۔ ایک بات تو طے تھی کہ شاویز کی اس کے گھر والوں پر ایک نہیں چلنے والی تھی۔ کہیں شازل اس لڑکی میں انٹرسٹڈ تو نہیں؟ شاویز کے دل میں خیال آیا۔ نہیں نہیں، میرا اتنا خاموش طبع بھائی ایسی پٹاخہ لڑکی کو پسند نہیں کر سکتا۔ اس نے خود ہی اس خیال کی تردید کی۔ مجھے تو تمہاری کلیگ پاگل لگتی ہے۔ شاویز نے ایک بار پھر اس کی برائی کی۔ اس سے پہلے کہ شازل کوئی جواب دیتا، شاویز کا فون بجنے لگا۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو اس کے کسی کلائنٹ کی کال تھی۔ ضروری کال تھی، اس لیے اس نے پک کر لی، ورنہ ڈرائیونگ کے دوران وہ کال پک نہیں کرتا تھا۔ شازل کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کے دونوں کندھوں پر دھماکہ ہوا۔ دیکھا تم نے؟ اب تو اس لڑکی کو شاویز نے بھی پاگل بول دیا۔ شیطان، شازل استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ تو کہنے دو، وہ خود کون سا نارمل انسان ہے؟ فرشتے شازل نے جواب دیا۔ آج اس نے کہہ دیا، کل سب شانزے کو پاگل کہیں گے، تب شازل کیسے برداشت کرے گا کہ کوئی اس کی بیوی کو پاگل کہے؟ شیطان شازل نے سوال اٹھایا۔ جیسے آج اس نے شاویز کا منہ بند کرا دیا ہے، ویسے ہی باقی سب کا بھی کرا دے گا۔ آخر آج نہ کل اسے شانزے سے شادی تو کرنی ہی ہے نا؟ فرشتے شازل نے جواب دیا۔ ایک منٹ، یہ تم دونوں کیا کہہ رہے ہو؟ میں اور شانزے سے شادی کروں گا؟ کس نے کہا تم دونوں کو؟ شازل نے پہلی بار ان دونوں کو مخاطب کیا۔ تمہارے دل نے۔ یہ پہلی بات تھی جس پر شیطان فرشتہ دونوں متفق تھے۔ میں کیوں شادی کرنے لگا اس سے؟ شازل نے کہا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ شازل کبھی اسے شادی کرنے کی بیوقوفی نہیں کر سکتا۔ بس یہ تمہاری دماغ کے خرافات ہیں۔ شیطان آخر شیطان ہی ہوتا ہے۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنی بات سے مکر گیا اور فرشتے شازل کو مخاطب کیا۔ بھلے سے شادی نہ کرے، لیکن یہ اس پاگل لڑکی سے محبت کرنے کی بیوقوفی تو کر چکا ہے۔ فرشتے شازل نے اطمینان سے جواب دیا۔ شازل، کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ دائیں بائیں کیوں دیکھے جا رہے ہو اتنی دیر سے؟ شاویز نے اسے مخاطب کیا تو وہ دونوں اس کے کندھے سے غائب ہو گئے۔ کچھ نہیں، کچھ بھی تو نہیں ہوا، شازل نے اسے جواب دیا اور اپنا موبائل نکال کر اپنے کولیگ ڈاکٹر اسفند کو میسج کرنے لگا، جو کہ ایک سائیکٹرسٹ تھا۔ شازین دونوں کانوں میں ہیڈ فون لگائے سامنے ٹیبل پر لیپ ٹاپ کھولے اپنا کوئی انتہائی اہم اسائنمنٹ تیار کر رہا تھا، اور سخت جھنجھلایا ہوا بھی تھا۔ اس کا اسائنمنٹ ہمیشہ شازیب تیار کرتا تھا، لیکن اس بار پروفیسر صاحب نے دونوں کو الگ الگ ٹاپک پر اسائنمنٹ دیا تھا۔ اب شازیب اپنا کام کر رہا تھا، لہٰذا اپنا اسائنمنٹ شازین کو خود کرنا پڑا۔ وہ تپا بیٹھا تھا۔ لاؤن سے گزرتی صفا کی نظریں اس پر پڑیں تو اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ اب دیکھو کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ، وہ دل ہی دل میں کہتی لاؤنج کے دوسرے کونے میں رکھی راکنگ چیئر پر بیٹھ گئی، جہاں سے صرف وہ شازین کو دیکھ سکتی تھی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شازین، شازین، اس نے اسے آواز دی، لیکن کانوں میں ہیڈ فون لگا ہونے کے باعث اس نے صفا کی آواز نہیں سنی۔ دوسرا طریقہ اپنانا ہوگا، اس نے سوچا، اور لاؤنج میں داخل ہوتے شاہ رخ کو اپنے پاس بلایا۔ کہو کیا ہوا؟ شاہ رخ نے اس سے پوچھا۔ وہ شازین تک میری آواز نہیں جا رہی، تم ذرا جا کر اسے بلانا تو۔ شاہ رخ سر ہلاتا شازین کے پاس آیا۔ زین بھائی، زین بھائی، اس نے اسے پکارا۔ شازین بھائی۔ جب شازین نے جواب نہ دیا تو اس نے اسے کندھوں سے ہلایا۔ ہاں، کیا ہوا؟ شازین ایک دم سے ہڑبڑایا۔ صفا بلا رہی ہے آپ کو۔ ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو؟ شازین کو آواز نہیں آئی۔ کانوں سے ہیڈ فون تو نکالیں، شاہ رخ نے اسے اشارے سے کہا۔ او ہاں، اب کہو، اس نے ہیڈ فون نکالتے ہوئے پوچھا۔ صفا بلا رہی ہے آپ کو۔ مجھے؟ کیوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، پیچھے بیٹھی ہے، خود ہی پوچھ لیں۔ وہ کندھے اچکاتا چلتا بنا۔ شازین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو راکنگ چیئر خالی پڑی تھی۔ یہاں تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے شاہ رخ پاگل ہو گیا ہے، اتنی ضروری ریسرچ کر رہا تھا میں، ڈسٹرب کر دیا مجھے فضول میں۔ اس نے ہڑبڑاتے ہوئے پھر سے ہیڈ فون کانوں میں ٹھونس لی اور لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ صفا واپس کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں شازیب اپنا اسائنمنٹ مکمل کر کے وہاں آیا۔ وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا جب صفا نے اسے آواز دی۔ شازیب، اپنے جڑواں بھائی کو تو بلانا، مجھے اس سے کام ہے، لیکن وہ سن ہی نہیں رہا۔ اچھا۔ وہ سر ہلاتا شازین کے پاس گیا اور اسے بلایا۔
تم اسائنمنٹ ہو گیا تمہارا؟ شازین نے ہیڈ فونز گردن پر گرا کر حیرت سے اس سے پوچھا۔ ہاں ہو گیا، تمہیں صفا بلا رہی ہے، وہ کہہ کر سامنے والے صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ کہاں بلا رہی ہے؟ اس نے جھنجھلاتے ہوئے انداز میں دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو صفا وہیں بیٹھی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے صفا سے پوچھا۔ کچھ نہیں، صفا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم مجھے بلا کیوں رہی تھی؟ وہ پتہ نہیں کیا کام تھا مجھے، شاید میں بھول گئی، اس نے معصومیت سے کہا تو وہ چڑ گیا۔ اس نے دوبارہ ہیڈ فون لگائے اور پھر سے کام میں لگ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شامیر آفس سے واپس آیا تو صفا نے پہلے اسے سلام کیا اور پھر اس سے درخواست کی کہ وہ شازین کو بتائے کہ اس نے اسے بلایا ہے۔ شامیر اوکے کہتا شازین کے پاس آیا، جبکہ شازیب حیرت سے ہی تماشا دیکھ رہا تھا۔ شازین، ہاں کیا ہے؟ وہ چلایا۔ کیا ہو گیا ہے؟ چلا کیوں رہے ہو؟ صفا بلا رہی ہے تمہیں، اس نے ڈانٹنے کے انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ کیا ہوا؟ یاد آ گیا تمہیں کہ کیا کہنا تھا؟ اس نے غصے سے پوچھا۔ نہیں، وہ تو یاد نہیں آیا، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ اسائنمنٹ کے لیے بیسٹ آف لک، اس نے تھم اپ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا تو شازین کو تو آگ ہی لگ گئی۔ تو یہ بیسٹ آف لک اب یاد آیا ہے؟ پہلے نہیں بول سکتی تھی؟ اب نہیں سنوں گا میں تمہاری، وہ بڑبڑاتے ہوئے پھر سے کام میں جت گیا۔ شاویز کورٹ سے واپس آیا تو اسے صفا نے یہی کہا کہ شازین کو بلا دیجیے گا پلیز۔ وہ شازین کے پاس آیا اور اسے بلایا۔ کیا مصیبت ہے؟ کیوں کام نہیں کرنے دے رہے مجھے؟ وہ حلق کے بل چیخا تو شاویز پہلے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا، پھر اگلی لمحے اس کو بھی غصہ چڑھ گیا۔ انسان بنو تم اور تمیز سے بات کرو، صفا نے بلایا ہے تمہیں، اس نے ایک تھپڑ اسے لگایا اور چلتا بنا۔ میں نہیں سن رہا اس کی، وہ سر سہلاتے ہوئے بولا۔ شازیب مسکرا رہا تھا۔ دونوں کو ہی سمجھ آ گئی تھی کہ صفا اپنا بدلہ لے رہی ہے۔ صفا پھر بھی باز نہ آئی۔ اگلی بار مروہ کو یہی کام کرنے کو کہا تو اس نے شازین کے سامنے جا کر چٹکی بجائی۔ کیا ہوا؟ اس نے سخت روحان سے لہجے میں کہا۔ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ بیچاری گھبرا گئی۔ کچھ نہیں بہن، تم نہیں سمجھ سکتی، اس نے روتے ہوئے کہا، اداکارانہ روتے ہوئے۔ اچھا آپ روئیں تو نہیں، صفا نے آپ کو مجھے بلایا ہے نا؟ پتہ ہے مجھے، اتنی دیر سے وہ یہی کر رہی ہے۔ شازین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی ہی نہیں۔ جانے دو ان دونوں کو، تم مجھے ایک کپ چائے بنا دو گی؟ شازیب نے مروہ کو مخاطب کیا۔ ہاں کیوں نہیں، وہ خوش دلی سے کہتی چائے بنانے چلی گئی۔ تو فارغ بیٹھا ہے نا، چل میرا اسائنمنٹ بنا۔ اس کی نظر فارغ بیٹھے شازیب پر پڑی تو اپنا لیپ ٹاپ اس کی جانب کھسکا دیا۔ شازیب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ ہاں بن جاؤ بہرے، مت کرو میری مدد، میں خود کر لوں گا، اس نے شازیب کو کوسا، لیکن وہ بھی ڈھٹائی سے انسنی کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد اس کا اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ کام ختم ہوا تو اس کا موڈ بھی فریش ہو گیا۔ وہ انگڑائی لیتا اٹھا اور کچن میں آیا، جہاں اب اس کے بھائیوں سے زیادہ مروہ نظر آتی تھی۔ وہ رات کا کھانا گرم کر رہی تھی۔ شازیب ٹیبل پر پلیٹیں لگا رہا تھا۔ تم کتنی اچھی ہو مروہ، اور ایک وہ تمہاری جنگلی بہن ہے، شازین نے کہا تو وہ ہنسی۔ اچھا یہ بتاؤ وہ ہے کہاں؟ اس نے پوچھا۔ لان میں، شازیب نے سنجیدگی سے جواب دیا تو وہ لان کی طرف چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں شازیب کو اس کا مروہ کی تعریف کرنا گراں گزرا تھا۔ وہ لان میں آیا تو وہ ٹہل رہی تھی۔ وہ چھپ کر اس کے پیچھے آیا۔ واؤ! شازیب اس کے کان کے پاس چیخا، لیکن اسے کوئی اثر نہ ہوا۔ انسانوں والے کام نہیں کر سکتے کبھی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں، مجھے انسانوں والی حرکتیں سوٹ نہیں کرتیں، اس نے بھی ڈھٹائی سے دانت نکالے۔ کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ صفا پھر سے چلنے لگی۔ تمہارا بدلہ لینے کا انداز مجھے اچھا لگا۔ وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ زندگی میں دوسری بار کسی نے مجھے زچ کیا ہے، شازین نے کہا۔ پہلی بار کس نے کیا تھا؟ تم نے۔ میں نے؟ کب؟ اسے حیرت ہوئی۔ جب تم 6 سال کی تھی۔ لمبا قصہ ہے، پھر کسی دن سناؤں گا۔ اچھا، ابھی تم مجھ سے دوستی کر لو۔ شازین نے اچانک ہی اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کیوں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کیونکہ تم سے اچھا کرائم پارٹنر مجھے مل ہی نہیں سکتا۔ اوکے پارٹنر، صفا نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ پارٹنر؟ جواب میں وہ بھی مسکرایا۔ ویسے میرے ساتھ شازیب بھی شامل تھا تمہیں ستانے میں، پھر تم نے اسے کیوں نہیں تنگ کیا؟
کیونکہ اس نے مجھ سے اسی وقت سوری کر لیا تھا۔ اچھا، آج سے ہم دونوں مل کر سب کو تنگ کریں گے، کیونکہ وہ شازیب تو ہر اہم شرارت میں مجھے چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ میرا وعدہ، میں نہیں بھاگوں گی تمہیں چھوڑ کر، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ آسمان پر چمکتے ستاروں نے ہم آواز ہو کر کہا چاند سے، خوب گزرے گی مل بیٹھیں گے دیوانے شیطان دو۔ ان دونوں کی یہ پارٹنرشپ سب کو کس طرح کے چنے چبائے گی، یہ دیکھنے کے لیے ہماری آئندہ دلچسپی سے بھرپور ایپیسوڈ کا ویٹ کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔